بندہ سورت علم نشرح پڑھتا ہے اس کو بن مانگے ملتا ہے. آج بھی جو بندہ سورت علم نشرح پڑھتا ہے. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ساتھ یہ وعدہ فرما دیا کہ آپ کو بن مانگے میں نے آپ کا سینہ کھول دیا. بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا. اور یہ نعمت سورت علم نشرح میں موجود ہے کہ بن مانگے آپ کا سینہ کھول دیا. آج بھی جو پڑھتا ہے راستے بھی کھل جاتے ہیں، سینہ بھی کھل جاتا ہے، منزلیں بھی کھل جاتی ہیں، آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور مشکلیں بھی دور ہو جاتی ہیں، اور پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ جو علم نشرح قیامت تک پڑھے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا. قیامت تک سے مراد موت تک. ہر موت قیامت ہے. سورت علم نشرح اس کی برکت سے قیامت تک راہیں کھل جاتی ہیں. بہت زبردست عمل ہے. اور سورت علم نشرح دل کی نالیوں کو کھولتا ہے، دل کے مسائل سے بچاتا ہے، اور سی کے صدر دل کھٹ جائے جس میں گھبراہٹ کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، انجانا خوف کہتے ہیں جس کو. یہ انجانے خوف کا علاج ہے، دل کی گھٹن کا علاج ہے، یہ اندر کی تنگی کا اور حالات کی کشیدگی کا علاج ہے. یہ سورت علم نشرح بہت زبردست اور بہترین علاج ہے. زبردست علاج ہے سورت علم نشرح. اور حافظے کے لیے، میموری کے لیے، حافظے کے لیے زبردست چیز ہے. بہت زبردست چیز ہے حافظے کے لیے، یادداشت بہتر کرنے کے لیے. زندگی کی بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. بھولی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہت بہت کمال چیز ہے حافظے کے لیے، زبردست چیز ہے. اور اگر راستے میں کہیں ٹریفک بلاک ہے، چند قطروں کی شکل میں یا داڑھی میں چند قطروں کی شکل میں اگر وہ پانی اور پھر اس شخص کی داڑھی جس نے داڑھی کو کینچی نہیں لگوائی، اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ سیزیرین آپریشن ہوگا، ڈیلیوری میں نارمل نہیں ہوگی، وہ داڑھی کا پانی دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ. وہ داڑھی کو دھو کے پلا کے کرشمہ دیکھ. میرے بیٹے نے نا مجھ سے میری 3 ماہ کی تصویر بھی ہے اور اب بڑھاپے کی تصویر بھی ہے، وہ ساری اکٹھی کی ہیں. پھر ایک تصویر میں چھوٹی چھوٹی داڑھی آ رہی ہے، پھر ایک میں ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، ادھر سے آئی ادھر سے نہیں آئی، پھر ایک میں زیادہ ہو گئی تھی. الحمدللہ آج تک اس طرح ریزر نہیں پھیرا. وہ قطرہ جو بھووں میں رہ جائے، آپ خود سوچیں کیوں فرشتے رہتے ہو، وہ فرشتے کی برکات ہے. اور جو ناخن کے نیچے، میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ ناخن کے نیچے ہمارے لیے بظاہر میل ہے، لیکن وہی مائکروسکوپ خوردبین میں وہی اس میں کیڑے ہی کیڑے ہیں، نظر نہیں آتا. یہ میں نے کس مثال کی بنیاد پہ بات کہی تھی یاد ہے؟ کس بات کی بنیاد پہ میں نے مثال دی تھی؟ اللہ والی کی نظر میں جو نظر آتا ہے اس کی نظر پر یقین کر لینا چاہیے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ خوردبین دیکھ رہی ہے، خوردبین کی آنکھ میں یقین ہے، ہمارے سامنے تو میل ہے. خوردبین کی آنکھ کے اندر وہ کیڑے دوڑ کے بھاگتے نظر آ رہے ہیں، اور یہی کیڑے ہمارے کھانے میں شامل ہوں گے جس کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں گے، اور پھر بیماریاں اور تکلیفیں اور بس بہت زیادہ مسائل پھر ان کیڑوں سے بڑھتے ہیں اور بدلتے ہیں بہت زیادہ. ابھی سے اپنے جسم کو کچھ نہ کچھ عادی بنائیں، کچھ نہ کچھ عادی بنائیں. اللہ والے تھے نا سردیوں کی راتوں کو مانگتے تھے کہ اللہ سردیوں کی راتیں، سردیوں کی راتیں. کیوں؟ پھر سردیوں راتوں میں آنکھ کھل جائے، آنکھ کھل جائے. مجھے ایک بابا جی ملے، مجھ سے ان کو نا سفر میں نا خراٹے بہت آتے تھے. میں نے بابا جی آپ کے خراٹوں کا علاج کروں گا. میں کچھ برتن تو نہ ملا، ایک جس سلور کی کٹوری تھی، میں نے اس سرسوں کا تیل گرم کیا، اس کٹوری بھی نرم تھی، اس کو چراغ کی طرح میں نے یوں دوڑا کر کے نا ہلکا سے نرم کر کے ان کے ناک میں ڈال دیا، ادھر بھی ادھر بھی. چلا گیا چلا گیا، جانے دے، یہ کھاتے بھی ہیں سرسوں کے تیل میں، پکاتے بھی ہیں، جانے دے. صبح اٹھے نا بابا جی، صبح اٹھ کے مجھ سے کہنے لگے کہ رات میں بھی سکون سے سویا اور میرے ساتھ والے بھی سکون سے سویا. ملتان کے بوہر گیٹ میں ایک بابا جی تھے کبوتر باز. عصر کے بعد ان کے کبوتر اڑانے کا وقت ہوتا تھا اور وہ ٹوٹ کے بتاتے تھے لوگوں کو، بڑے کامیاب نشانے پہ ہوتے تھے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے
کہ میں ایک مجبور آدمی کو لے کے گیا اور میں نے کہا دیکھ وقت بڑا مشکل کا ہے، اس کے اس وقت کبوتر اڑانے کا وقت ہے اور وہ چھت پہ ہوگا، اگر بات سن لی تیری قسمت، ورنہ پھر کل آنا ہوگا۔ صبح وہ بیٹھتا ہے، عصر کے بعد ختم، اس کے کبوتروں کا وقت ہوتا ہے۔ ہم گئے نا، کہنے لگے میرا اس سے کچھ تعلق تھا، میں نے دیکھا تو دکان بند ہے، دکان کے ساتھ سیڑھیاں تھیں، میں اوپر نہیں گیا، میں نے کہا اوپر گیا تو جلال میں آ جائے گا، نیچے سے آوازیں دیں، اور سیڑھیوں میں دروازے کے ساتھ کھڑا رہا، اوپر سے چھت پہ اس نے جھانکا تو بڑے غصے میں کہا کیا ہے؟ جب مجھے دیکھا تو کہا، میں نے کہا جی یہ بندہ ہے، اس کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آپریشن ہوگا، یہ ہوگا۔ تو اس نے 1.25 من کی گالی دی، اور 1.25 من کی گالی دے کے کہنے لگا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ساری مشینیں ختم ہو گئی ہیں، اس کے ناک میں سرسوں کا، زیتون کا نیم گرم تیل ڈالو، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد وہ پھر کبوتر اڑانے لگ گیا۔ میں نے کہا بھائی تیرا کام ہو گیا۔ اچھا جو بابا جی تھے نا، وہ مجھ سے ایک دعا کرواتے تھے، کہتے تھے دعا کر، میں خود نہیں کہ دعا کرے، کہنے لگے مجھے رات کو پیشاب ہے، میں پیشاب کے لیے اٹھوں، مجھے رات کو پیشاب نہیں آتا، میں بہت پانی پیتا ہوں، بہت کھاتا ہوں، بد پرہیزیاں کرتا ہوں، مجھے پیشاب نہیں آتا، سوتا ہوں تو فجر کا آ کر اٹھتا ہوں پھر پیشاب آتا ہے، رات کو مجھے پیشاب آئے، میری نیند ٹوٹے اور پھر اللہ سے باتیں کر، اللہ سے باتیں کر، میری نیند ٹوٹے، میری نیند ٹوٹے اور میں اللہ سے باتیں کر۔ یہ دو عمل جو ہے نا، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کمال ہے۔ عصر کے بعد کا عمل 80 بار درود پاک کا عمل، اور جمعے کی نماز کے بعد 35 دفعہ محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ احمد رسول اللہ، یہ لکھنے والا عمل۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، زندگی میں بہاریں اور برکتیں ایسے آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، آتی جائیں گی، اور زندگی میں خیریں اور راحتیں ایسے ملتی جائیں گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نسلوں کے لیے بھی رزق منوا لیں گے، اور نسلوں کے لیے صحت بھی منوا لیں گے، اور اپنے لیے بھی راحت منوا لیں گے، ورنہ نسلوں کو بھوکا، دولت، بڑے بڑے بینک بیلنس، بڑی بڑی پراپرٹیاں دے کے چلے جائیں گے، اور نسلیں بھوکھی رہ جائیں گے، فقر اور تنگ دستی میں چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک لفظ بول رہا ہوں، سنیں غور سے، نیند سے اٹھے پہلے ایک لفظ عرض کر رہا ہوں، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس میرا لفظ یہی تھا، غریب ہوتے پتہ نہیں چلتا، بس پل میں ایسے آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، اور آنن فانن ایسے دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن دھماکے ہوتے ہیں، آنن فانن، اور بندہ غریب ہو جاتا ہے۔ اور فقیر ہو جاتا ہے، اور مسکین ہو جاتا ہے، اور تنگ دست ہو جاتا ہے، اور پھر منگتا بن جاتا ہے اور بھیکاری بن جاتا ہے۔ یہ جو دو عمل ہے نا شب جمعہ میں، یہ نسلوں کے لیے آپ کرنا شروع کرتے ہیں، اور اپنے لیے اور نسلوں کے لیے، اپنے لیے اور نسلوں کے لیے کرنا شروع کرتے ہیں۔ ورنہ میں نے کئی کیس بیٹے اور ماں کے عدالتوں میں، بھائیوں کے تعامل میں، بیٹا اور ماں دونوں کچہری میں کھڑے ہیں، بیٹا کہتے ہیں یہ حق میرا ہے، ماں کہتی حق میرا ہے۔ میں نے کہا ہار جا ماں کے سامنے، ہار جاؤ، ہار جا ماں کے سامنے، رشتہ بچا لے، صلہ رحمی بچا لے، بھائی بچا لے، دولت ہار جا ساری، کہاں میری نہیں ہے، سب تیری ہے، بھائی بچا لے، رشتہ بچا لے۔ جب ہم دروازے نہیں کھلوائیں گے، پھر چھوٹی سی باتوں پہ ماں اور بیٹا عدالت میں کھڑے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جب دروازے نہیں کھلوائیں گے، اور جب بیوی دروازے کھلانے میں لگی ہوگی اور شوہر پھڑا پھڑا آئے گا، پھر کہے گا میرے گھر کی کمرہ اور میرے گھر کا گھر اور میری ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ بیوی جو ہے وہ خلوص دل سے 100% لگے گی،
اور شوہر خلوص سے کیسے نہیں لگے گا؟ اللہ تو دل کے اندر کی چراغوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کے جذبوں کو دیکھتا ہے، دل کے اندر کی تہ کو دیکھتا ہے. سنو، حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیرا مرشد ایک نمبر نہیں، لفظ میرے ہیں، انہوں نے لفظ ایک نمبر نہیں کہا، انہوں نے مخلص کہا ہے، تیرا مرشد ایک نمبر نہیں پر تو ایک نمبر ہے، اللہ تیرے سچے جذبے کی وجہ سے تجھے 100% دے گا اور عطا کرے گا. اور تیرا مرشد ایک نمبر ہے اور تیرا جذبہ سچا نہیں، تجھے کبھی نہیں ملے گا. تو ہمیشہ تولتا رہا ہے شک اور وسوسوں کی بنیاد پہ، تولتا ہے ہمیشہ، تیری تول میں پورا نہیں اترتا، تیری تول میں پورا نہیں اترتا. یہ وہ عمل ہے جس کو تھوڑی سی محنت کر کے اب اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے. تھوڑی سی محنت کر کے. جلدی تو مغرب ہو جاتی ہے، جلدی رات ہو جاتی ہے. میں اس دن بہت دیر کے بعد دیکھا، میں نے کہا 10 بج گئے، میں دیکھا تو 8 بجے. اچھا ابھی 8 بجے. اللہ والے سردیوں کی راتیں مانگتے تھے اور گرمیوں کے دن مانگتے تھے. اللہ گرمیوں کے دن میں یا اللہ لمبے روزے ہوں اور سردیوں کے دن میں لمبی راتیں ہوں اور تجھ سے باتیں ہوں. میں نے تو آپ کو بستر بھی بتا دیا، سفر میں بھی سہولت بتا دی. یہ وہ ہیں جو میں نے بڑے بڑے علماء سے سنی ہے. میں نے آپ کو تو سہولتیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، سہولتیں بتا دی. اب دیکھو، میں اگر آپ کو امرود والی سہولت بتا رہا ہوں تو بالکل سستی ہے. اچھا میں بیچتا نہیں ہوں کہ باہر میں نے کوئی ٹھیلے والے کھڑے کیے، سچی بات ہے. پر امرود سے نا آپ کا حسن والا ہو جائے گا. جوانی، صحت، طاقت رکھی ہے امرود میں. کمال ہے امرود میں، کمال ہے امرود میں، کمال ہے. وہ جو ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میں بیمار تھا اور میں نے 100 سال علاج کیا، کبھی ٹھیک نہ ہوا. پھر سنا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کوئی ڈاکٹر ہے، آرمی کا جنرل بھی ہے، ریٹائرڈ بھی ہے، اور وہ صدر ضیاء الحق مرحوم کا علاج کرتا تھا. بڑے بڑے لوگ اس کے پاس جاتے تھے. تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو اپنی تکلیف بیماری بتائی. قدرتی وہ اس وقت اس حالت میں تھا کہ اس نے مجھے زیادہ وقت دے دیا، ورنہ اس کے پاس لین ہوتی تھوڑا سا وقت. اس نے مجھے زیادہ وقت دیا اور اس نے مجھے بتایا مجھے کسی مرض اور مریض کی، لفظ پہ غور کیجیے گا، مرض اور مریض کی جب سمجھ نہیں آتی، میں اس مریض کو کہتا ہوں کھانے کی جگہ امرود کھا، کھانے کی جگہ امرود کھا. کیا کریں، مصنوعی چرخارے ایسے ہمارے منہ پہ لگے، ذائقے ایسے لگے، ہماری نسلیں ہم امرود کھاتے ہی نہیں. ورنہ امرود جو ہے ٹھیلوں پہ بکے، گدریلیوں پہ بکے امرود. اس دن حجویری مال میں ایک جھگڑا ہو گیا. مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے امرود توڑنے شروع کر دیے، ٹکڑا بھر لیا، ٹوکری بھر لی. وہ بھائی آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ لیکن میرا حق ہے، میں توڑوں گا. اور سخت لیجے میں گالیاں بہت زیادہ. پھر کہنے لگے میرے مرشد کے ہیں، میں توڑوں گا. اور انہوں نے روکا. میں کہا اپنا توڑے، ایسا نہ کریں کہ میں توڑوں گا. لڑنے لڑانے، مرنے مرانے، اور لہجہ بھی گالیوں والا اور بہت سخت. اللہ کی مخلوق ہوتی ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوتی. شاید ان کو امرود کے فائدوں کو پتہ چل گیا ہوگا پتہ نہیں. تو فائدے کا پتہ چلا تھا تو توڑنے بھی حجویری مال سے تھے. امرود آپ کو پتا ہے امرود کے اندر جو دانا ہوتا ہے، امرود کا دانا اور آنتوں کا کینسر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانا اور آنتوں کا السر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانا اور اپنڈکس یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور امرود کا دانا اور بواسیر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کا دانا اور اندر بازو کا سدے ہوتے ہیں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. امرود کے دانے کے اندر خود انوکھی شفا ہے. سارے امرود میں کیا ہوگی؟ امرود کے دانے میں کوئی انوکھی شفا ہے. امرود کا دانا، بڑی بڑی لا علاج بیماریاں، امرود لے لیں، کالی مرچ لگا لیں پیسی ہوئی تھوڑی سی، نمک میں اگر طبیعت چاہ رہی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، ورنہ ایسے ہی. میں نے نا ایک بندے کو امرود کا شیک پلایا، اس کو بڑا فائدہ ہوا. مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی آپ جوس بتائیں، جوس. میں نے کہا امرود کھاؤ. کہ جوس بتائیں. میں نے کہا میں جوس بتاتا ہوں.
میں نے کہا بالکل پکے ہوئے امرود لے لے، اسے کاٹے، جوسر مشین میں ڈالے، شیک کرے خوب پانی ڈال کے، پانی کے ساتھ، کوئی میٹھا نہ ڈالے، اور اس کو مگ بھر بھر کے گھونٹ گھونٹ پیے پیے پیے، یہ جوس ہے۔ اور پتہ ہے اس کو تکلیف کیا تھی؟ دل کے 3 وال بند تھے، ایک پہ گزارا ہو رہا تھا، سانس 4 قدم نہیں چل سکتا تھا، سیڑھیاں تو بڑے دور کی بات ہے، تھوڑا سا کھاتا تھا بیچارہ، انوکھی بیماریاں تھیں، اور وہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم آپریشن نہیں کر سکتے، آپ کا آپریشن بہت زیادہ جو ہے وہ بس خطرے میں ہے، کیوں آپ کو ہم انیستھیزیا بے ہوش نہیں کر سکتے، اگر آپریشن کے لیے بے ہوش کرنا ضروری ہے، بے ہوش کیا تو پھر اٹھ نہیں سکیں گے، آپ کو کبھی ہوش نہیں آئے گا، موت میں چلے جائیں گے۔ مجھے کہنے لگے جوس بتائیں مجھے، میں نے کہا میں جوس بتاتا ہوں، یہ جوس پیو، کہنے لگا کتنی دفعہ؟ میں کہ پیٹ بھر کے جتنی دفعہ پیو۔ اور اس کے ساتھ جو واقعہ ہوا، معاملہ ہوا، کمال ہے۔ لاہور کے ایک دل کے مشہور ڈاکٹر ہیں، ان سے بڑی مشکل سے وقت ملتا ہے، اچھی خاصی وزنی فیس بھی ہے، ان سے علاج تھا۔ مجھے کہنے لگا میں ٹیسٹوں میں ٹھیک ہوں، تو میں نے کہا اب ان کو دکھا کے آؤ، کہ ان کو دکھانے کے لیے پھر فیس دینی ہوگی، میں کوئی نہیں، دے دے ایک دفعہ پھر۔ اب فیس دے کے ان کو دکھانے کے یہ ٹیسٹ ہیں، وہ چہرہ دیکھیں اور کہیں کہ کیا استعمال کیا؟ میں نے کہا امرود۔ وہ کیسے؟ تو اس نے کہا ایسے کسی کے پاس گیا، اس نے کہا امرود کھا، میں نے کہا نہیں مجھے تو جوس بتائیں، انہوں نے مجھے امرود کا مجھے جوس کی شکل بتا دی، میں یہ مسلسل پیتا رہا پیتا رہا پیتا رہا۔ پھر وہ سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے پھر اجابت کا رنگ پوچھا کہ پخانے کا رنگ کیسا تھا، کوئی چیز اس میں نکلی کیا تھا، پیشاب کا رنگ کیسے تھا، تھوک کا ذائقہ کیسے تھا، آپ کا وزن پہلے کتنا تھا پھر کتنا ہو گیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھی۔ کہا کہ انہوں نے اچھی خاصی ان کے پاس لائن لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ لائن ہی توڑ دی، مجھ سے باتیں کرنے لگ گئے، کبھی پلٹ پلٹ کے پہلے ٹیسٹ دیکھیں، کبھی پلٹ پلٹ کے دوسرے ٹیسٹ دیکھیں، اور بار بار مجھے دیکھیں اور حیران ہوں اور مجھ سے باتیں کریں، اور کہیں واقعی امرود سے ہوا ہے، یعنی ان کو یقین نہ ہے کہ امرود سے ہو بھی سکتا ہے، امرود سے ہو بھی سکتا ہے۔ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، صحت ہے، تندرستی ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، کتابوں کا کام کرتے تھے، مشتاق ان کا نام تھا، فوت ہو گئے۔ میں چھوٹا چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے عید کی عیدی ملتی تھی، میں کتابیں لے آتا تھا، میں اس دن اپنے بیٹوں کو لے گیا تو ان کا بیٹا بیٹھا تھا، میں کہا یہ دکان ہے جہاں میں کتابیں لیتا تھا، 2.5 روپے کی کتاب، 1.5 روپے کی کتاب، 1.25 روپے کی کتاب۔ تو ان کو میں نے دیکھا تھا، سمجھ بعد میں آئی، وہ دبے ہوئے امرود لیتے تھے، اپنی چادر میں ڈال کے پیچھے ڈال دیتے تھے، اور امرود اتنے دبے ہوتے تھے پیچھے کپڑے سارے خراب ہو جاتے تھے، اٹھا کے لے جا رہے ہیں، اور گھر میں جا کے خود بھی کھاتے تھے، بچوں کو کہتے تھے کھاؤ سارے، ہم تو نہیں کھاتے، کہتے بڑا فائدہ ہے، بڑا فائدہ ہے۔ وہ بندہ ایک بار مجھے کہنے لگا میری اتنی شوگر ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں کٹے، اتنی شوگر ہے، اور اتنا ہائی بلڈ پریشر، اور اتنی میری یہ بیماریاں، گالی بھی دیتا تھا، کہنا اس کی ایسی پھر گالی تھی، شوگر کو گالی دی، پھر شوگر کو گالی دے کے کہنے لگا میں امرود کھاتا ہوں، اور سستا امرود لاتا تھا گیڑی میں، ٹھیلے میں نا وہ ایک طرف پڑا ہوا ہوتا تھا امرود جو ناکارا ہوتا تھا، اس کا تکیہ کلام تھا بندرا پتر، ہاں بھائی بندرا پتر کتنے پیسے گھنٹے سارے بھائی سب کے کتنے پیسے لے گا، اتنا پڑا ہے۔ اس دور میں وہ 2 روپے 3 روپے میں چادر بھر لیتا تھا اور جی بھر کے کھاتا تھا، لمبی عمر پائی، صحت مند عمر پائی، حالانکہ بہت موٹا تھا۔ اچھا ایک دفعہ سر مڈواتا تھا، ایک دفعہ سر مڈوا کے اولے پڑ گئے اوپر سے، میں نے دیکھا وہ ایک محاورہ ہے، سر مڈواتے ہی اولے پڑے، بالکل آنکھوں سے میں نے دیکھا، اچانک سر مڈوایا، اکثر سر مڈواتا تھا، اور نائی کی دکان سے باہر جو نکلا ایک دم ٹھا ٹھا اولے پڑے، اللہ عجب۔ ہم تو ان چھوٹی چیزوں کو بھول گئے، صحت کے خزانوں کو بھول گئے، یقین جانے ان صحت کے خزانوں کو بھول گئے، ان صحت مندی کے رازوں کو بھول گئے، وہ سب کچھ بھول گئے۔ مصنوعی غذاؤں نے جو ہمیں چکاچوند، دکانوں کے اندر جو شیشے اور مہک، اوہو دکانوں کے اندر۔ مجھے ایک صاحب نے عجیب بات بتائی، کہنے لگے امرود کھانے سے بچے نہیں ڈرتے، کیا مقصد؟ کہہ رہے جب میں بیت الخلا میں جاتا ہوں دھماکے نہیں ہوتے، کہنے امرود کھانے سے بچے نہیں ڈرتے۔ ایک صاحب کہنے لگے بچے نہیں ڈرتے، کیا فائدہ ہوا؟ پھر انہوں نے یہ فائدہ مجھے بتایا،
قبض کا بہترین علاج ہے، گیس کا بہترین علاج ہے، بڑے ہوئے پیٹ کا علاج ہے، اور یوریا، یورک ایسڈ، کولیسٹرول وغیرہ وغیرہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا علاج ہے. چھوٹی چیزیں ہیں، وظائف کی دنیا میں ہیں یا صحت کی دنیا میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی کو کہاں سے کہاں ترقی کے راستے دیتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، جتنی بھی بڑی ہستیاں گزری ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نے آپ کو ہدیے میں پھول دیا، آپ نے فوراً اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. رات جو آج کے بعد آزاد ہے. صحابی ہیں انس بن مالک، بہت لمبی عمر پائی. انہوں نے عرض کیا کہ آپ نے عمل کیسے کیا؟ اس نے پھول دیا، آپ نے اس کو آزاد کر دیا. تو نواسہ رسول نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے جب تم کو کوئی تحفہ دے، کوئی پیش کرے، تو اس کو بہتر یا کم از کم ویسے ہی واپس لوٹاؤ. سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 پڑھی، 86. میں نے تحفہ، اس نے تحفہ دیا، اور بہترین تحفہ آزادی سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو آزاد کر دیا. عمل چھوٹا سا تھا، پھول، لیکن خود بڑے دل والے تھے. کملی والے کا گھرانہ ہے، خود بڑے دل والے ہیں. حضور کے نواسے ہیں، خود بڑے دل والے ہیں، سخی دل والے ہیں. وہ چھوٹے عمل کا سلا بڑھا دیا. عمل چھوٹا ہے، اس کا سلا بڑھا دیا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھے. ان کے سلے بڑے ہوتے ہیں، ان کے رزلٹ بڑے ہوتے ہیں، ان کے فوائد بڑے ہوتے ہیں، ان کے کمالات بڑے ہوتے ہیں. کبھی ان کو چھوٹا نہیں سمجھے. یہ بات ان ہستیوں کو سمجھ آ گئی تھی. اصل میں یہ میرے کملی والے کے نواسے اور جنت کے پھول اور جنت کے شہزادوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. اس لیے ان کو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے احسان کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دیا. کنیز میں پھول اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہوں نے اس کا صلہ اپنی شان کے مطابق دیا. تو یہ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں دانستہ وقتاً پیش کرتا ہوں. یہ سورۃ فاتحہ کا عمل سال کریں، میرا مشورہ ہے. سال کریں اور مسلسل کریں سورۃ فاتحہ کا عمل. کیوں؟ اب ایک بات راز کی سن لیں ذرا. ایک بات سنیں لیکن راز کی. وہ یہ سنیں، آنے کا والا جو وقت ہے نا، جو آنے والا وقت ہے، جو مہنگائی کا یہ طوفان آیا ہے. چینی 3 آنے کلو تھی تو اس سے 6 آنے کلو ہو گئی تھی 1965 میں، اور طوفان اٹھا تھا. مہنگائی ہو گئی، سخت مہنگائی ہو گئی. 60 میں 61 کی بات کر رہا ہوں. جتنا طوفان آیا ہے مہنگائی کا، کبھی سوچا نہیں تھا کسی نے. اور یاد رکھیے گا، جس کے لیے اللہ کے خزانے کھل جائیں گے نا، دنیا کی مہنگائیاں اس کی ضرورتوں کو کبھی کم نہیں کر سکیں گی. بڑے نے ایک دعا دیتے تھے، میں لفظ کہہ رہا ہوں پھر اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں. بڑے بزرگ ایک دعا دیتے تھے، کہتے کو لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے. لوڑ کہتے ہیں ضرورت اگر تجھے ہو، کبھی تیری ضرورتوں میں اللہ کم نہ دے، تیری ضرورتیں ہمیشہ پوری ہوتی رہیں. میں نے عرفات کے میدان میں ایک شخص کو دعا مانگتے سنا. میں گزر رہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا، ایک دعا کو متواتر مانگ رہا تھا. پاکستانی تھا. اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اللہ کبھی مجبور نہ کرنا، اللہ کبھی مجبور نہ کرنا. مسلسل کریا اور زاری کے ساتھ، لجاہ قلبی کے ساتھ یہ دعا کر رہا تھا. میں اس کا درد ایسا تھا کہ میں نے ٹھہر گیا اور میں اس کی دعا سننے لگا اور اس کی دعا پہ آمین کہنے لگا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا موقع نہ آ جائے، مجبور نہ کرنا. آپ کو پتا ہے میں پچھلے ہفتے 100 روپے کی خاطر مجبور ہو گیا. میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس وقت مجھے اس کی آواز آئی. پچھلے ہفتے میرے ساتھ ایک انوکھا واقعہ ہوا. میں سکھر کے سندھ کے سفر کے بعد سکھر کے بعد حویلی آیا. تو حویلی کے بعد میں اپنے بیٹوں کو نا اندرون شہر، پرانا شہر ہے صدیوں پرانا، اس کی گلیاں دکھا رہا تھا. ایک اندرون شہر کی بازار میں ایک بندہ کھویا بناتا ہے، بہت زبردست لاجواب. اس کا دادا بناتا تھا، کریم بخش اس کا نام تھا. پھر اس کا والد، اب پوتا بیٹھا تھا. میں نے دادی کو بھی دیکھا، تو میں نے ان سے کہا کھویا کھاؤ گے؟
کہ کھا لیں گے. میں نے کہا زیادہ لیں کہ نہیں تھوڑا لے لیں. میں نے کہا 100 روپے کا دے دو. ہم تینوں کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا. اس نے سمجھا کہ وہ نکل رہا ہے, اس کی جیب میں تھیلی ہوگی, اس نے کہا وہ نکل رہا ہے, اس کی ہوگی, اس نے کہا وہ نکل رہا ہے, اس کی ہوگی. اچھا وہ جان ایک اور بندہ کھڑا تھا, کہنے لگا مجھے کہ میں لے لیتا ہوں, مجھے یہ سعادت دے. وہ بھی لے رہا تھا, میں اس کو نہیں جانتا تھا, وہ مجھے جانتا تھا. کہنے لگا میں آپ کے بڑے فائدے پاتا ہوں, پتہ نہیں اس طرح کوئی. میں کہ نہیں میں 100 روپے دیتا ہوں. اب بھی بس فوراً مجھے یاد آیا کہ ساتھ مسجد کا مؤذن ہے, مسجد ہے, اس کا مؤذن ہے, تو اس سے میں اس کو فون کیا, پھر کیا. اس کے گھر والوں نے فون اٹھایا اور انہوں نے کہا جی وہ گھر سے باہر ہے, فون گھر چھوڑ گیا ہے. میں نے کہا کہاں سے تم؟ میں نے کہا میں 100 روپے. اس نے کہا کوئی حرج نہیں, میں آپ کو جانتا ہوں, کوئی حرج نہیں. ایسا بے بس یقین جانیے, میں ادھر دیکھوں کہ اس کے 100 روپے میں کہاں سے دوں. یعنی وہ مجھے پکڑ کے نہیں کھڑا ہوا تھا, پھر میرے اوپر 100 کا بوجھ تھا. اچھا میں نے کہا وہ مسجد میں بیٹھا ہوگا مؤذن, وہ گیا تو مسجد میں نہیں تھا, اب کہاں سے لوں؟ وہ بے بسی کی جو کیفیت تھی نا, جاننے والے سارے تھے, مل رہے تھے جگہ جگہ محبت پیار سے, پر یقین جانے ہائے ہائے ہائے, وہ کہتے ہیں جب اندر اجڑا ہوا ہو نا, پھر اندر میرے بے چینی تھی کہ اس کا 100 روپے دینا ہے. کھویا لے کے کھا گئے, پیسے کون دے گا؟ انہوں نے کہا میں آئی جاؤں تو جاؤں, اگر خرچہ تو نہیں دے گی. اب میں خرچہ کہاں سے لاؤں؟ 100 روپے. ایک سبزی والا, اس سے میں نے بھیجا, میں نے کہا بیٹا اس کو جا کے میرا نام کہے کہ 100 روپے دے ہمیں. پھر جا کے میں نے کہا جاؤ دونوں اس کھوئے والے کو 100 روپے دے آؤ. اس کو 100 روپے دے آئے. اب سبزی والے کو 100 کیسے دے؟ سبزی والے کو 100 دینے یہ تھی. میں آگے ہی بتاتا ہوں ابھی. عرفات کے میدان کی دعا, اللہ مجبور کرنا, اللہ مجبور. کہ جانیے میں سوچ نہیں سکتا آپ کہ میں 100 روپے کی خاطر کیسا مجبور ہوا, کیسا بے بس ہو گیا. پیسے ہیں پر 100 روپے نہیں ہے. آپ دیکھیں پیسے ہیں, میرے لفظ پہ غور کریں, 100 روپے نہیں ہے. جیب میں کچھ تھا ہی نہیں. اس نے سمجھا اس کے پاس پیسے ہوں گے. ہم تینوں نکل پڑے. ہم تو نکلے تھے شہر میں, اندرون گلی کے شہر میں. ان کو شہر کی گلیاں دکھا رہا تھا پرانی, جہاں میرا بچپن سے 55 گزرا. پیسے ہیں پر 100 روپے نہیں تھا, اور میں بے بس ہو گیا. سبزی والے سے لیا, پھر میں نے ایک صاحب کو کہا اس کو 100 روپے دے دے, اور ابھی میں نے اس کو 100 دینا ہے. سبزی والے کو جا کے 100 دیا, فلاں فلاں نام کا سبزی والا ہے, اس کو جا کے 100 روپے دیا. یہ جو شب جمعہ ہے نا, شب جمعہ ہے, پھر دنیا میں جتنے 9/11 آ جائیں, جتنے کرونے آ جائیں, جتنے حالات آ جائیں, کیوں مہنگائی بادشاہوں کے حق, بادشاہوں کے بس میں نہیں ہے. آپ کے وطن کا بادشاہ ہو یا پوری دنیا کے بادشاہ ہیں, کوئی بادشاہ نہیں چاہے گا مہنگائی آئے. یہ اوپر کا فیصلہ ہے, اوپر کا نظام ہے, اس کا زمین سے تعلق ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. یہ اوپر سے فیصلے ہو کے رہیں گے, اور ہو رہے ہیں, اور آئندہ بھی ہوں گے. اب میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھا, آنے والے وقت میں ان وظائف کی اشد ضرورت ہے. آپ نے یہ جو ابھی مہنگائی کا طوفان آیا ہے, اور آپ کے ملک میں نہیں پوری دنیا میں آیا ہے, یہ آپ کے وطن میں نہیں ہے, پورے ورلڈ میں, پوری دنیا میں آیا ہے, پوری دنیا میں آیا ہے. میں اس مہنگائی کے طوفان میں 1-2 ملکوں میں گیا ہوں, ہر ملک میں طوفان آیا ہے. یہ آپ کا طوفان جو آیا ہے, جو شب جمعہ میں فیصلے کروا لے گا, میری بات کو وزن سے لیجئے گا. آپ ادب والے عاشق بیٹھے ہیں, مخلص بیٹھے ہیں, جو شب جمعہ میں فیصلے کروا لے گا, اللہ پاک جل شانہ اس کو مجبور نہیں کرے گا. اللہ مجھے مجبوری سے بچا. عرفات کے میدان میں کوئی پاکستانی تھا اور جوان تھا, اور وہ اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اللہ مجبور نہ کرنا, اللہ مجبور نہ کرنا. اور اس کا مجھے نقد ایک واقعہ مجھے ملا ہے کہ 100 روپے میں نے دینے ہیں, اور ابھی بھی جس بندے نے دی ہیں میں نے اس کے دینے ہیں. یہ بس ہو گیا, مجبور ہو گیا. میں 100 کہاں سے دوں؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہمیں زندگی کے بڑے بڑے سبق دیتا ہے. میں F-10-4 اسلام آباد میں 6 سال میں نے ملاقاتیں کی ہیں. F-10-4 میں 6 سال. تو زلزلہ 2005 کا تھا, سخت سردی تھی. تو میں نے ایک صاحب کو دیکھا, باغ ضلع آزاد کشمیر, ضلع باغ آزاد کشمیر. میں نے کہا بلال, تم بلال ہو, بچ گئے؟ کہنے لگا جب زلزلہ آیا تو ہم سارے میدان کی طرف بھاگے. میں اس وقت مظفر آباد میں تھا, ایک میدان تھا, اس طرف بھاگے. مجھ سے آگے والے جتنے بھی تھے, زمین پھٹی اس کو نکل گئی.
سب کو نکل گئے اور میں ان میں سے بچا. اور میرے پاس 2 خواتین بیٹھی تھی. کہنے لگی ہماری سونے کا بہت بڑا کام تھا اور ہم بچی ہیں. یہ خاتون لائی ہیں جوتی اور علاج کے پیسے نہیں. اربوں پتی کروڑوں پتی. انشاءاللہ لوڑ دے توڑ نہ ہوئے. اللہ مجھے بے بس اور مجبور نہ کر دینا. اب یقین جانیے پچھلے ہفتے کی بات مجھ سے پوچھیں کہ 100 روپے نے مجھے کیسا مجبور کیا. اور اللہ نے دکھایا, اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا, اپنی طاقت دکھائی. ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ تجھے 100 روپے کی خاطر کبھی سبزی والے سے بھیک منگوائیں, کبھی مسجد کے مؤذن سے, کہ اس کو کہیں گے 100 روپے دے دیں, میری جیب میں پیسے نہیں. یہ شب جمعہ کے عمل, یہ وہ عمل ہیں جو زندگی میں بے بسی سے بچاتے ہیں, مجبوری سے بچاتے ہیں, سوال کرنے سے بچاتے ہیں. یہ ابھی تک میں 100 روپے کا مقروض ہوں. اپنی زندگی میں شب جمعہ کتنی گزر گئی, کتنی رہ گئی, کتنی باقی ہیں. ہماری نسلوں میں کون آئے گا, کیسا آئے گا, کس طرح آئے گا, لیکن شب جمعہ نسلوں کے لیے رزق, نسلوں کے لیے صحت, نسلوں کے لیے عزت, نسلوں کے لیے تمندری اور نسلوں کے لیے خوشحالی. یہ شب جمعہ کی رات کی برکتوں کے ذریعے منوا کے جائے. شب جمعہ کی رات کی برکتوں کے ذریعے منوا کے جائیں اللہ سے کہ اللہ تو ہمارے لیے, ہماری نسلوں کے لیے. اور پھر یہ شب جمعہ چراغ بن جائے گا. یہ شب جمعہ اس کو اللہ چراغ بنائے گا اور اس کے ذریعے قبر کی روشنی ہوگی. قبر کا اندھیرا مٹ جائے گا اور قبر میں کندیلیں اور قبر میں روشنی اور نور آئے گا. یہ شب جمعہ چراغ ہے, یہ شب جمعہ روشنی ہے, یہ شب جمعہ نور ہے, یہ شب جمعہ نور ہے. یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں نعمتیں, چھوٹی چھوٹی زندگی میں برکتیں ایسے اکٹھی کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں. یہ نعمتیں, یہ برکتیں, یہ سعادتیں کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں. ہمارے لیے بہت بڑے پہاڑ, پیروں کے, راحتوں کے, رحمتوں کے, نسلیں دعائیں دیں گی. میں تو اپنے بڑوں کو دعائیں دیتا ہوں. میں اپنے والد کو, دادا پر دادا کو, ان کے والد کو, ان کے دادا پر دادا کو دعائیں دیتا ہوں. انہوں نے دعائیں کی تھی, ایک اور دوسرا حلال کی راہیں اختیار کی تھی. 2 بس, ایک دعائیں اور ایک حلال کی راہیں, وہ انہوں نے اختیار کی تھی. آج ان کی کمائیاں میں کھا رہا ہوں. نہ میرے پاس کوئی ولایت ہے, نہ چلاکیاں ہیں, نہ کوئی فن ہے, نہ کوئی فنکاری ہے, کچھ بھی نہیں. نہ میں سنی, نہ دولت پلے, کچھ بھی نہیں. ان کو دعائیں دیتا ہوں یا اپنے مرشد کو دعائیں دیتا ہوں. مرشد باہو, بس جائیں بوٹی لائی, ان کو دعائیں دیتا ہوں. مرشد پہ میں نے 100% اعتماد کیا, 100% اعتماد کیا. عقل مانی نہ مانی, سمجھ آئے نہ آئے, شعور ساتھ دے نہ دے, ایک اعتماد کیا. اور دوسرا 100% میری کوشش رہی کہ میں اپنے جذبے میں, اپنے دل میں, اپنی دھڑکن میں ان کو جذب کر لوں.